سیالکوٹ میں اس وقت وزیر دفاع خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پیسے کے 1,20,00,000 روپیہ جو ہے ٹرک تو میرا خیال ہے 1 ارب ہوتا ہے. 1 کروڑ کتنا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھوکھا. کھوکھے جو ہے پکڑتا پھرتا ہے. سوا کھوکھا ہو گیا نا پھر 1,20,00,000 روپیہ جو ہے ٹکٹیں بیچتے ہیں. اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور ان کا خاندان بے نقاب ہوا ہے، بلکہ اس بے نقاب جو ہے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو ہے لیڈرشپ ہوئی ہے کہ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں. آپ سیالکوٹ میں دیکھ لیں، آپ کو جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا آپ ان سے خود جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے کتنے کتنے پیسے دیے ہیں اور اب وہ کس قسم کی گفتگو اپنی پارٹی کے متعلق کر رہے ہیں اور پیسے واپس یا جس کے ذریعے دیے ہیں جہاں پہ دیے ہیں. ان کی بھی ایک آڈیو آئی ہوئی ہے. پیسے انہوں نے بھی مانگے ہوئے ہیں کہ 1 کروڑ دے دو، ملاقات کرا دیتے ہیں، 1 کروڑ اتنے دے دو، اور ریٹ لسٹ باقاعدہ لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب ٹکٹوں کے فیصلے ہو گئے ہیں وہاں پہ جس طرح لوگ وہاں پہ رش جو ہے جس طرح فلم فیل ہو جائے تو رش ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح جو ہے یہ اس طرح رش جو ہے وہاں پہ ٹوٹا ہے. تو یہ سارے حالات اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ نے کیا کیا 2016 17 18 میں، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح ضمانتیں نہ ہوئیں لوگوں کی. 51,000 کیس جو ہے سپریم کورٹ کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. سالوں سے لوگوں کی ضمانتوں کی اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں، اور اب نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ اپلیکیشنیں دے دی ہیں کہ جی اسمبلیاں جو ہے وہ بحال کی جائیں، جو انہوں نے جو ہے ڈیزالو کی ہیں. جو اسمبلیاں جن کی ڈسولوشن جو ہے پی ٹی آئی نے کی ہے، کے پی کی اور اس کی، اور انہی لوگوں کو جنہوں نے ڈیزالو کی وہی اپلیکیشنیں دے رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں بحال کی جائیں. پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے، جب استعفے منظور نہیں ہو رہے تھے کورٹ میں گئے کہ جی ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. جب استعفے منظور ہو گئے اس کے بعد کورٹ میں کہ جی ہمارے استعفے جو ہے ان کی منظوری ریورس کی جائے. یعنی پچھلے 1 سال میں عمران خان کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ سکی کہ کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جو نیکسس تھا عدلیہ کا اور ساتھ انتظامیہ کا، اس نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ ٹوٹل کیوس دیا ہے. یہ جو اس وقت استحکام جو ہے ناپید ہے یا اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے اکانومی ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے. اقتدار کی جنگ جو ہے یا اقتدار کی بھوک جو ہے یا اقتدار سے دوری جو ہے جو کھا رہی ہے اس کو عمران خان کو، اس کی وجہ سے ملک میں جو حالات معاشی حالات جو ہیں جو چھوڑ کے گیا تھا اقتدار میں نہ ہونے کی وجہ سے اور بربادی کر رہا ہے، اس میں ایڈ کر رہا ہے. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بھی اس وقت جو جنگ جاری ہے عدلیہ کے میں عدالتی جنگ جو جاری ہے اس کے اوپر بھی واضح پارلیمنٹ نے اپنا موقف دے دیا ہوا ہے. پارلیمنٹ نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بیشتر اوقات پہ اپنا بار بار جو ہے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا ہے. الحمدللہ میاں شہباز شریف کے اوپر جو ہے 180 جو ہے جن کے نام جن کے دستخط جو ہے وہ ہم نے ٹویٹر کے اوپر پبلش بھی کر دیے ہیں، انہوں نے اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے. اب عدلیہ کہتی ہے کہ یہ بیٹھ کے جو ہے نا آپ مذاکرات کریں. عدلیہ جو ہے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دیا کرتی ہے، پریا پنچایت نہیں لگاتی. یہ ان کا کام نہیں ہے. پریا پنچایت جو ہے ہم سیاسی لوگوں کا کام ہے، یا جو جن لوگوں کا معاشرے میں کوئی مقام ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں. آپ میرے پاس آتے ہیں کہ یہ صلح کرا دیں، تو چلو میں آپ لوگوں مجھ سے ووٹوں کے ساتھ مجھے نوازتے ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے آپ عزت ملی ہوئی ہے، تو میں بیچ میں بیٹھ کے جو ہے کچھ منتیں کر لوں گا دونوں فریقوں کی. لیکن عدلیہ کا کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پریا پنچایت جو ہے وہ عدلیہ لگوائے گی اور مذاکرات جو ہے وہ کروائے گی. اور ویسے جو ہے قانون اور آئین کے مطابق بات کرتے ہیں. جب مذاکرات جو ہو جائیں گے تو پھر کس قانون اور آئین کے مطابق مذاکرات کا جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے، یا ان فیصلوں پہ کس آئین کے مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. ہماری جو ہے چھوٹی چھوٹی بات جو ہے اس کے اوپر ورڈکٹ آ جاتی ہے.
لیکن یہ جو بات انہوں نے ایک نیا رول اپنا لیا ہے عدلیہ نے اپنا جو ہے کہ وہ سمجھوتے کرائیں گے، مذاکرات کرائیں گے، پنچایتی فیصلے کریں گے، یہ انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ اور عدلیہ کن ہاتھوں میں کھیلی ہے وہ لوگ یاد کریں جو میاں نواز شریف کو جنہوں نے سسیلین مافیا کہا تھا۔ اب بتائیں مافیا تو یہ ہے جو 1,20,00,000 روپے پکڑ رہا ہے، مافیا تو یہ ہے جو آج بھی میاں نواز شریف کے بیر میں، اس کے خلاف کینے میں لوگوں سے، وکیلوں کو کہتا ہے، مشورے دیتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، وہ سانو تو نہیں کبھی مشورہ دیتا۔ اگر پروفیشنل ہیں وکیل تو ہر جو بھی سائل ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی گڈ ول جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا، اس کی گڈ ول بھی جو ہے اس کام کے لیے، اس گندے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے۔ جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، آپ کو بڑے عہدے جو ہے ملتے ہیں، آپ چیف جسٹس بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ آپ جاتے ہیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں۔ یہ سارے عہدے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، اور ان کو استعمال اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ جس طرح عہدے استعمال کیے گئے 16، 17، 18 میں، 19 میں، 20، 21، 22 میں، جن لوگوں نے سپانسر کیا تھا عمران خان کو، عمران خان ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کے متعلق جو آپ گفتگو کرتا ہے۔ جب اقتدار میں تھا تو ان کو مائی باپ بنایا ہوا تھا، آج جو ہے وہ اقتدار ختم ہو گیا ہے تو جس قسم کی گفتگو ان کے متعلق کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں نے آج سے چند ماہ قبل یا 1 سال قبل کیا بات کی تھی۔ میں نے پوری عمر کی ایکسٹینشن، ساری لائف لانگ ایکسٹینشن جو ہے آفر کی تھی۔ بھول جاتا ہے اس بات کو، بھولتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیسہ جو ہے اسپین ٹرانسفر ہوا ہے 300 روپے کے اوپر ڈالر خریدا گیا ہے۔ ڈالر کتنا حرام کا پیسہ جو ہے اکٹھا کیا ہوگا کہ وہ 300 روپے کے اوپر بھی وہ افورڈ کر سکے ہیں پیسہ اسپین لے جانے کے لیے۔ اور کل تک جن کو ڈاکو کہتا تھا، آج ان کے لیے رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے کہ جی ان کے گھر جو ہے پولیس چلی گئی ہے۔ وہی کہتے تھے نا کہ نیپیاں بدلتے ہیں ان کے فوجی جو ہے، جو فوج کی قیادت تھی اس وقت کی جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے، ان کے متعلق جو ہے پرویز الہی نے کہا تھا کہ یہ ڈیلی جو ہے نیپیاں بدلتے ہیں ان کی، عمران خان کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چلیں سیاستدانوں میں اختلافات ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو ہے ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے آپ اس ساری پارٹی کا، ساری عمر کا مسلم لیگ کے ساتھ رشتہ، اس رشتے کو دفن کر کے جو ہے اس کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہو گئے، اور ساری کرپشن کے اوپر جو ہے وہ پردہ جو ہے عمران خان کے ساتھ، جتنی دنیا جہان کا کرپٹ آدمی عمران خان کے ساتھ چل جائے تو سارا کچھ حرام جو ہے حلال ہو جاتا ہے، سارا حرام حلال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو ہے وہ گندے پانی میں جب آپ صاف پانی بھی ڈالیں گے تو وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، یہاں پہ گندا گندے میں مل رہا ہے پانی میں۔ سارے دنیا کے ڈاکو جو ہے وہ جو ہے پی ٹی آئی کے پرچم تلے اور عمران خان کی قیادت کے تلے جو ہے جمع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ یہ لوگ جو بے نقاب ہو رہے ہیں، اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی کی جو انصاف ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ جو سامنے آ رہا ہے، چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں جو ہے 1,20,00,000 کی ہوں گا، آج کل گڈی نہیں ہوتی ہے کی چنگی 1,20,00,000 آتی ہے، وہ تو 1,20,00,000 نال گالاں کڈن ڈیا رہا انہوں کہ پیسے چاہیے منوں۔ اور وہاں پہ جو پیسہ لوگ کہتے ہیں ضلع سیالکوٹ سے جو ہے 25-30 کروڑ روپے اکٹھا کر لیا اس نے ٹکٹوں کے چکروں میں، کسی نے دیتی ہے کسی نے نہیں دیتی ہے، سارا مفتبری کر گیا عمران خان۔ تو یہ حالات ہیں۔ میں نے سوچا تھا آپ بھائیوں سے جو ہے برخداروں سے بڑی دن ہوئے بات نہیں ہوئی تو بات بھی کر لیں۔
तो अल्लाह ताला के ऊपर जो छोड़ा था मियाँ नवाज शरीफ ने अपने फैसले उसके सुपुर्द किए थे। जब अल्लाह ताला के जिम्मे आप कुछ चीज सुपुर्द करते हैं तो वो तो कादर मुतलक है, वो कोई हम लोग कोताहियां कर जाते हैं, वो उसकी जात जो है वो फिर भी हमारे ऊपर जो है अपना करम और फजल रखती है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान वाला, ये चंद दिनों की बात है, इस सिलसिले भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला वतन की जो है वो मईशत के ऊपर जो है वो फजल और करम करे और अमन हमारे मुल्क में करे। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मेरा ख्याल है आप वो भी पूछेंगे मुझसे, आप पूछें और फिर मैं मुज़ाकरात के ऊपर भी जो है वो टॉर्च के साथ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह इसको आनी शक्ल दी जाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। आगे सामने वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो फिर कोई आगाज करने जा रहे हैं 3 बड़े शहरों से। देखें बिल्कुल वो करें, बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। देखें पिछले 1 साल के अंदर जितने कदम उठाए हैं इमरान खान ने, आप प्लीज, मैं अगर गलत कहूंगा मुझे टोक दें, जितने कदम उठाए हैं, जितनी चीजें अनाउंस की हैं उनको रिवर्स किया। ये लॉन्ग मार्च कहां चले गए? और ये जो लॉन्ग मार्च उन्होंने वजीराबाद वाला किया था, ये भी किसी के कहने पे किया था। ना नहीं मैं तुम सारे जानते हो कि कहने किया सी, ये भी किसी के कहने किया सी। ਜਿਹੜਾ वजीराबाद आके जड़ा जो एक जालसाजी हुई सी, दो रह गया। ये सारे आप देखें, उसने असेंबलियों से इस्तीफे दिए, मूव नाकाम हुई ना। अगर आज असेंबली में बैठे होते तो सानू वक्त पे होना सी ना। अगर आज असेंबलियां उन्होंने होंदियां तो वक्त पे होना सी सानू। आप मुझे बताएं कि उसके फैसले कौन से एक फैसला जो है 1 साल में जो उसने किया हो कामयाब हुआ हो। उसके हर फैसले से हमें सियासी फायदा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा। असेंबलियां उसने तोड़ी, अब कहता है अब खुद तो अपने बंदों को कहा है एप्लीकेशन दें। मैंने टीवी पे सुना है सप्तान खान ने भी एप्लीकेशन दी है, केपी वाले स्पीकर ने भी एप्लीकेशन दी है। वो पहले कुछ सोच समझ ले, को पहले ही अपना मीटर सेट कर ले। नहीं, कोई एक फैसला बताएं, आप मुझे बताएं कि लॉन्ग मार्च कौन सा इसका कामयाब हुआ है। एक वजीराबाद आके ठा हो गया, दूसरा 20-25 हज़ार बंदा जड़ा है पिंडी जड़ा सदर दे विच जड़ा है वो किया। या एक जो है 25 मई को किया, उसमें क्या हुआ, सुबह 7 बजे पहुंचा, लोग जो है 10 बजे पहुंच गए हुए थे रात को। सुबह 7 बजे पहुंचा, वहां पे सेंटोरस के पास जो है ब्लू एरिया से बहुत बाहर जो है जाके वहां पे तकरीर करके घर जाके सो रहे हैं। एक जो है बताएं, एक बात सुने। वो कहता था मियां नवाज शरीफ जो है वो शीशा लगा के तकरीर करता है, दिलेर बाने इमरान खान की जगह हूं बाल्टी सिर ते रख लेंदा है, वो भी कूड़े वाली बाल्टी। कोई एक बात बताएं जो उसके करैक्टर के अंदर जिसकी कॉन्टिन्यूटी है या एक तसलसल है, कोई बात बताएं। मैं जातियात में नहीं आना चाहता, नहीं उथे भी जड़े है कोई तसलसल कोई नहीं है। लेकिन आप देखें सियासी तौर पे जितनी मूव्स उसने पिछले 1 साल में की हैं, सारी की सारी मूव्स जो है ना वो कोलैप्स की हैं और इसने रिवर्स की हैं उनको। अब जो है नए सहूलतकार मिले हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। जेडे पुराने सहूलतकार ने जड़ा है उन्होंने की तीर चला लिया है, वो भी आप ही भी जड़े है रुले ने, ऐ ते रुलदे रहे दा, वो आप ही भी नाल रुले ने। नाले है नहीं ताबेदारी नाल उन्होंने गाला, हाँ नाले नाले उन्होंने वाले साहब का दर्जा जा, मैं नहीं कहता कि वाले साहब बना लिया सी, लेकिन वाले साहब का दर्जा दिता सी ना। आप ऑपरेशन जो हुआ है रात को जो साहब के घर से जो मिनिस्टर इंटीरियर वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ टीवी पे मुझे पता चला कि जो ना ये ऑपरेशन हो रहा है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया जी, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, बिल्कुल किया है। गुज़ारे उनको, मेरा मतलब को खुफिया तरीके से तो नहीं किया ना, पंजाब गवर्नमेंट ने किया।
पंजाब गवर्नमेंट स्टैंड बाय करती है। किस हद तक आप जो है ना इससे आप हैं मुतमईन के जो ये सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एक तरफ ये ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना ये वाला। देखें ये वो भी जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ਨਾਲ बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ਨਾਲ बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है तो क्या रिजल्ट पिछले साल 1.25 साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है ला ले, कल गिला ना रहे जी कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि एक बात के किसी शख्स के मुतल्लिक को बात की, उसने हालात के मुतल्लिक बात की, अपनी तरफ से जो इकदामात उठाने की बात की, उस पर खड़ा रहा। आप उसके इर्द गिर्द जितने लोग देख लें, जितने लोग देखें, वो पीटीआई के तो नहीं है। कोई सेकंड हैंड है, कोई थर्ड हैंड है, कोई फोर्थ हैंड है, कोई एक बंदा बताएं, उसके इर्द गिर्द एक बंदा बताएं, इन सब ने माजी में उसको गालियां दी हुई हैं। एक बंदा बताएं। जितने चेहरे टीवी पे आपको नजर आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तुसी सारे अक्लमंद हो, कोई पीपल्स पार्टी में रहा हुआ है, कोई पीएमएलएन में भी साथ रहा हुआ है, पीपल्स पार्टी में भी रहा हुआ है, सारे मुसाफिर लोग ने, और ये थ्रू आउट आज भी जो है राब्ते में है कि यार यह पागल है, मानता नहीं साड़ी गल जड़ा है, सानू भी खजल करता पे, आप भी नाल खजल होंदा पे। जब मुफ्त का माल मिल रहा हो, अगे पिछे कारां पुलसां तह के सारे नवाजदे पे गए ने, वो चीज़ां बंदे नूं फिर सौन नहीं दिंदियां हैगियां, तो फिर डोज वध लैनी पैंदी हैगी। एक मंसूबे के तहत सी पैक को तबाह किया गया, एक मंसूबे के तहत। अगर सी पैक पे उसी स्पीड में, जिस स्पीड से नवाज शरीफ ने उसको स्टार्ट किया था, चलता रहता, आज हमारी मईशत जो है अपने पांव पे खड़ी। बल्कि उनके वज़रा ने, इमरान खान के वज़रा ने ये बाकायदा जो है बयान दिया कि हमें सी पैक की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस वजीर का, उनके खिलाफ बयान दिए इसी असद उमर ने, और पेट्रोलियम के उस वक्त के वजीर, सब ने उनके खिलाफ बयान दिए जो है सी पैक के खिलाफ। जो है एक गेम चेंजर जो है इंट्रोड्यूस किया मियां नवाज शरीफ ने। बिजली जो थी वो उसकी लोड शेडिंग खत्म हो गई थी 2017-18 के अंदर, अब लोड शेडिंग फिर वापस आ रही है, गर्मियां आ रही हैं। अच्छा वाजिद साहब, परवेज इलाही साहब का पीटीए में आप क्या फीचर देख रहे हैं? ये जो कार्रवाई हुई है, जो आप कह रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानब से जो कार्रवाई हुई है, तो वो कार्रवाई के बाद तो पीटीआई के वो सदर है मौजूदा, तो कोई पीटीआई के कारकुन तो अपने किसी जगह नहीं देखे, कोई एहतजाज वगैरह हुआ हो या जमान पार्क से वहां पहुंचे हो? वो तो साहब जमान पार्क में कारकुन थे, वो वही रहे, उधर कोई नहीं है। ये बददुआ भी दे सकते हैं क्यों? जैसे पहले उन्होंने बददुआ दी थी, किन्होंने? परवेज इलाही साहब ने। ओदियां दुआवां बददुआवां पता नहीं लगदियां, लेकिन ये तो परवरदिगार ही जानता है। लेकिन मैं ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, पीटीआई का कोई कारकुन जो है परवेज इलाही के लिए बाहर नहीं निकलेगा। वो इमरान खान के लिए अब नहीं निकलते। आप देखें ना, ये जितना रश था, वो फिल्म जेड़े है तो पहले 3-4 दिन चलती है, डब्बा हो जाती है कि वो फिल्म का हाल होया। तो सुनने में ये भी आ रहा है शायद परवेज इलाही साहब पसपर्दा कोई नया ग्रुप तश्कील दे रहे हैं पीटीआई का। चलो वो भी चालाल है। ये अरशद वड़ैच साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे कि यहाँ पे एक टिकट होल्डर जाके उत्थे नाल जड़ा है वेगन दे बैठ के जड़ा है रोटी वंडता रहा है। मैं ठीक कह रहा ना? बिल्कुल ठीक है। उन्हें फोटो भी बड़ी लाई थी कि सारी फ्लैक्स सारिया फ्लैक्सां दे चढ़े तोड़ संभले हाल तक जड़ा। लोगों ने देखो कैसे कैसे नौसरबाजा नौसरबाज बह गए, नौसरबाज ही ने ना सारे जेड़े चढ़े दे गए ने फ्लैक्सां दे उत्ते, उन्होंने वड्डा नौसरबाज बह गया है। तुम हिसाब ला लो किड्डा अजीम नौसरबाज है इमरान खान जड़ा है। पाकिस्तान दे 420 जिन्ने बंदे है ने उन्हें सारा थुकला गया है। जो पीटीआई में वजूद में आई थी बेसिकली आवाम को रिलीफ देने के लिए, और उससे पहले हमसे पहले एहतजाज किए गए थे महंगाई के खिलाफ,
لیکن جب حکومت جو آئی ہے اس کے بعد عوام کو تو ریلیف نہیں مل سکا، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا 1 سال گزر گیا، حکومت نے کیا ریلیف؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کی بات درست ہے، میں اسے بالکل قطعی طور پہ اختلاف نہیں کرتا، میں آپ کی بات درست ہے۔ جس قسم کے حالات ہمیں ملے تھے، میں نے پہلے بھی پریس کے سامنے کیا ہے، ہمیں فوری طور پہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال سارے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت میں رہنا چاہیے اور سال گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے حالات کو قابو کرنے کی، لیکن حالات ابھی تک جو ہے اس طرح قابو میں نہیں آ سکے جس طرح عوام کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے 1 مہینے کے بعد جو ہے جون کے اوائل میں جو بجٹ آ رہا ہے، اس میں عوام کو جو ہے وہ جو بھی ہو ہم ریلیف دیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا، اس بجٹ میں جو ہے عوام کو کچھ سکھ کا سانس ملے گا۔ ہمیں جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی مدد کی توقع ہے۔ آئی ایم ایف کی ہم نے تمام تر شرائط پوری کر دی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ یا اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ امید تو ہے کہ وہ بھی کریں گے، لیکن ہم بجٹ کے اندر جو ہے عوام کے ریلیف کا جو ہے خصوصاً تنخواہ دار طبقہ جو ہے یا جو ضروری اشیاء کے جو نرخ ہیں ان میں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ رمضان کے آخری جمعے نہیں، چوتھا جو جمعہ تھا، 5 جمعے رمضان میں الحمدللہ گزرے ہیں۔ میں اسلام آباد میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، میں وہاں سے گزرا تھا، جمعے کا ٹائم تھا نماز پڑھنے۔ وہاں لوگوں نے کہا جی کہ ایک چیز کے اسلام آباد میں 3 نرخ ہیں، آپ منڈی سے خریدیں وہ مختلف نرخ ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ جمعہ بازار میں خریدیں تو مختلف نرخ ہے۔ یہ پھل کی گفتگو اور سبزیاں گفتگو کر رہے تھے، اور آپ جب ریٹیل کی دکان پہ چلے جائیں اس کا نرخ ہے، اور ان نرخوں میں جو ہے وہ کم از کم 2 سے 3 گنا کا فرق تھا۔ اب اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ہمارے لوگ جو منافع خوری کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رمضان میں بھی لوگوں کے کپڑے اتارے، خدا خوف نہیں آئی۔ حصہ ڈالیں، عوام کو جو ہے سستی اشیاء مہیا کرتے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، ان سے بھی راضی ہوتا، ہمارے ملک سے بھی راضی ہوتا۔ لیکن انہوں نے بتایا جی کہ 200 روپے کی منڈی میں چیز ہے، جمعہ بازار میں وہی چیز جو ہے وہ 250 یا 300 کی ہے، اور 400-500 کی جو ہے آپ کو دکانوں میں میسر۔ تو اس صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اصل میں ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن منافع خوری جو ہے عروج تک پہنچی ہوئی ہے۔ دکاندار گاہ کا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ کپڑے ہی لا لو، ننگا ہی واپس جائے۔ آپ سوالات کرنے چاہتے ہیں؟ یہ بتا دیجیے گا، اسٹارٹ میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو آپ سے سوال کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا مہینوں کی نہیں، ہفتوں کی نہیں، دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ نہیں، میں نے دنوں کی کہا کہ یار ایڈی میری یادداشت کمزور نہیں ہوئی، ٹھیک ہے میری عمر بڑی ہو گئی دی، نہیں پھر تو دن نہ کہنا، میں تم ذرا سوال تو ٹھیک کرنا یار۔ جلد آ جائیں گے؟ نہیں، آج بھی کہتا ہوں جلد آ جائیں گے، لیکن ہم نے اس چیز کو اس طرح ٹائم کرنا ہے کہ ہمیں ان کے آنے سے جو ہے میکسیمم فائدہ پہنچے۔ جب حالات جو ہے اتنے انسرٹن ہیں اس ملک کے اندر، اتنے غیر یقینی صورتحال میں، ہم میاں صاحب کو یہاں پہ نہیں بلانا چاہتے اس وقت، لیکن آبویسلی الیکشن جو ہے اکتوبر کے الیکشن جو ہے وہ بھی زیادہ دور نہیں رہ گئے، 3-4 مہینے کی بات ہے، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بے فکر ہیں۔ ان کے آنے سے ہمیں توقع ہے کہ اللہ کے فضل سے حالات میں تبدیلی آئے گی، سیاسی تبدیلی آئے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں وہ کسی ایسے وقت میں آئیں جہاں پہ ان کا آنے کا سب سے زیادہ اثر ہو، پازیٹیو جو ہے اثر ہو، ایک موافق جو ہے حالات جو ہے ان میں تیزی آئے۔ صاحب یہ جو میاں نواز شریف صاحب سے یہ پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ پہلے یہی اطلاع مل رہی تھی کہ یہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد پاکستان کو تشریف لائیں گے۔ نہیں، یہ حالات کا تقاضا ہے یا خرابی صحت کی وجہ سے؟ نہیں، یہ اسپیکولیشن جو ہے میڈیا نے کی ہوئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کا شروع سے پروگرام تھا کہ وہاں سے وہ قطر آئیں گے پھر واپس چلے جائیں گے، لیکن آبویسلی ان کا وطن ہے، انہوں نے اس وطن نے ان کو اتنی عزت اور تکریم دی ہوئی ہے، لازمی طور پہ واپس آئیں گے، یہ وطن ان کی شناخت ہے، وہ واپس آئیں گے۔ لیکن ہم لوگ جس وقت سمجھیں گے کہ بہترین حالات ہیں، ان سے آنے سے
जनरल जो एक सियासी सूरत हाल है उस पर भी एक मुआफ़क़ जो है असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, तो उस वक्त हम फैसला करेंगे। हम प्री मैच्योर फैसला कोई करना नहीं चाहते जो है, मेरा ख्याल है आप उस बात को अप्रिशिएट करेंगे। जो ये ऑडियो लीक्स हुई है हुकूमत इसके खिलाफ जाएगी नहीं सानू तो कोई तकलीफ नहीं, जिन्होंने तकलीफ है वो जान हुकूमत असी कल जाइए, जिनको शक है वो जाएं। देखें बाकायदा जो है इमरान खान के वक्त जो है सियाल वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर इमरान खान ने जुल्म सितम की इंतहा की। पनामा केस में नवाज शरीफ को फंसाया गया। 2018 में इलेक्शन को किस तरह जीता गया सबको मालूम है।